الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر انشاءاللہ ایک دو دن میں آنے والی ہے اور لاک ڈاؤن بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس لاک ڈاؤن کا فوکس اب صرف مسجدیں، عیدگاہیں یا مسلمانوں کے جو بھی اجتماعات ہیں اسی حد تک محدود رہ گیا ہے، جس کا میں نے اپنے پچھلے میسیجز میں بھی ذکر کیا، کیونکہ دنیا کے باقی کاروبار زندگی جو ہے یا تو مکمل طور پہ کھل چکا ہے یا پھر آہستہ آہستہ کھل رہا ہے ساری دنیا میں، لیکن مسجدیں ابھی تک بند ہیں۔ جو تھوڑی بہت مسجدیں کھلی بھی ہیں ان میں جو جماعت بنائی جا رہی ہے وہ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کے بنائی جا رہی ہے، جو سراسر بدعت ہے، اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ لوگوں کو عید الفطر کی نماز بھی اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ ہی ادا کرنی ہوگی، جس طرح آپ باقی نمازیں ادا کر رہے ہوں گے۔ عید الفطر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹسز اور ان کے احکامات یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ ہم اس سچویشن میں بھی عید کا دن اللہ اور رسول کے احکامات کے حساب سے ہی گزاریں۔ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے جو سب سے اہم کام اس عید الفطر میں ہے وہ زکوٰۃ الفطر کو ادا کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان مرد اور عورت، غلام ہو یا آزاد ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، سب کو ادا کرنا فرض ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک سا کھجور یا ایک سا بارلی یعنی کہ جو، یا پھر ایک سا گندم یا ایک سا کشمش یا ایک سا چیز، وہ آپ ایک فرد کے حساب سے وہ آپ کسی بھی فقیر یا مسکین کو دے دیں، اور ایک سا اس وقت کا وہ آج کے زمانے کا 3 کلو گرام بنتا ہے، تو ایک فرد کا 3 کلو گرام میں سے ان اشیاء میں سے کوئی بھی اشیاء آپ دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آسانی کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن پیسے دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس نہیں تھی، جبکہ اس وقت بھی دینار اور درہم جیسی کرنسیز موجود تھیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ انہی تمام چیزوں میں سے کوئی بھی چیز سلیکٹ کریں، اور وہ جو بھی آپ کو غریب لوگ یا مسکین یا فقیر جو بھی ہیں ان کو ایک بندے کے لحاظ سے 3 کلو گرام وہ ان کو دے دیں۔ اس کے بعد عید کے دن آپ سب سے پہلے فجر کی نماز ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد غسل کریں، اور بہت سارے لوگ غسل اور نہانے میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ نہانا ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ آپ نارمل ایک شاور لے لیتے ہیں، لیکن غسل میں کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں، ان سب کو پڑھ لیں اچھی طرح اور غسل اچھے طریقے سے ادا کریں۔ اس کے بعد آپ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اگر کوئی نئے کپڑے نہیں لے سکتا تو اس کو چاہیے کہ پہلے سے ہی تیاری کر لے، اپنے کپڑے تیار کر لے، وہی کپڑے دھو کے صاف ستھرے کر کے ان کو پہن لے، خوشبو لگائے، اور پھر تلبیہ پڑھنا سٹارٹ کریں۔ تلبیہ کے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تلبیہ آپ اس وقت تک پڑھتے رہیں گے جب تک کہ آپ نماز شروع نہیں کر دیتے۔ عید کی نماز ادا کرنے کا وقت سورج طلوع ہونے سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور ظہر سے پہلے تک رہتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس نماز کو دن کے آغاز میں ہی ادا کیا، اور یہی تاکید بھی ہمیں فرمائی۔ نماز بہت ہی سمپل اور بہت ہی پریسائز سی ہے۔ اس نماز میں اذان بھی نہیں ہوتی اور اقامت بھی نہیں ہوتی، تو جیسے ہی آپ تلبیہ پڑھتے پڑھتے اپنے مصلی کی طرف آئیں گے، یا جو بھی جگہ آپ نے سلیکٹ کی ہوگی اس نماز کے لیے، وہاں پر آنے کے بعد آپ ڈائریکٹلی 2 رکعت نماز شروع کر سکتے ہیں۔ 7 تکبیرات اس کی پہلی رکعت میں ہوں گی سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے، اور 5 تکبیرات دوسری رکعت میں ہوں گی سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے۔ ان تکبیرات کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور سورت پڑھیں، جو بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد نارمل طریقے سے باقی نماز کو مکمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں سورۃ القاف پڑھا کرتے تھے، لیکن اگر آپ کو سورۃ القاف نہیں آتی تو آپ کوئی بھی سورت پڑھ کر اس نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ اس کی اجتماعیت ہے، اس میں کمیونٹیز کا شامل ہونا، فیملی ممبرز کا شامل ہونا ہے۔ چونکہ عیدگاہوں پر اس وقت پابندی لگی ہے، ساری کمیونٹی میں آپ شامل نہیں ہو سکتے، نہ ہی کمیونٹی ساری اکٹھے ہو کر اس نماز کو ادا کر سکتی ہے، تو آپ یہ انشور کریں کہ آپ گھروں میں جو یہ نمازیں ادا کریں تو گھر کے تمام فیملی ممبرز اس میں موجود ہوں، لڑکے لڑکیاں، جوان بوڑھے بچے، عورتیں مرد، سارے شامل ہوں، سوائے ان عورتوں کے جو حیض میں ہیں۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ وہ اس نماز کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کو دیکھیں، اس خوشی میں شامل ہوں، اور جو تکبیرات اس نماز میں ادا کی جاتی ہیں ان تکبیرات کو دہرائیں۔
نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے اس کا خطبہ ہے، اور خطبے کے نام سے ہی اصل میں زیادہ تر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خطبہ چاہے عید کی نماز کا ہو چاہے جمعے کی نماز کا ہو، وہ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایڈوائس دینی ہے اپنی آڈینس کو، جو بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو، تو آپ قرآن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے کوئی بھی حکم آسان سا چھوٹا سا اپنے فیملی ممبرس کو دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لیعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، قریبی لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا، نیک سلوک کرنے کا، اور منع فرماتا ہے برے کاموں سے، فحاشی سے، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ تو اس طرح کی آپ کوئی بھی نصیحت، کوئی بھی حکم قرآن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لے کر اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا خطبہ مکمل ہو جائے گا اور خطبے کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے کہ جو لوگ بھی خطبے کا حصہ بننا چاہیں وہ اپنی خوشی سے بن سکتے ہیں، اور جو نہ بننا چاہیں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر میں ایک بات اور میں بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے عید کے دن روزہ رکھنے کا۔ اگر آپ کے کچھ روزے رہ گئے ہیں رمضان کے تو وہ آپ عید کے دن کے بعد سے پھر ان کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بہت سے لوگ آپس میں اس بات پر بھی تکرار کرتے ہیں کہ عید کی نماز فرض ہے یا پھر سنت ہے، تو میں سمپل طریقے سے سمجھا دوں کہ اس میں دو اسکول آف تھاٹس ہیں جس کا آپس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور وہ اتنا بڑا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ ایک اسکول آف تھاٹ اس عید کی نماز کو فرض کہتی ہے، اور دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کے لحاظ سے یہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ وہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی پریکٹس کی اور لوگوں کو بھی اس کی پریکٹس کرنے کا حکم دیا۔ تو دونوں صورتوں میں چاہے آپ اس کو فرض نماز سمجھ لیں یا اس کو سنت موقدہ سمجھ لیں، اس نماز کی امپورٹنس برقرار رہے گی اور ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عید الفطر کی نماز کو ضرور ادا کریں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ صرف اس سچویشن میں ہی نہیں جہاں پر مسجدیں یا عیدگاہیں بند ہیں، ویسے بھی اپنی نارمل زندگی میں ہمیں ان ساری باتوں کی معلومات ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی کوئی ایسے حالات آئیں جہاں پر ہم اجتماعی طور پر باہر جا کر مسجدوں میں عیدگاہوں میں نمازوں کو ادا نہ کر سکیں، تو کم از کم اپنے گھر میں ضرور ان سارے احکامات کو پورا کریں جو اللہ تعالیٰ اور رسول نے ہمیں بتائے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔